الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین سبحان اللہ ماشاءاللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ماشاءاللہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غم گسارے جہاں سید انس و جاں سرور لالا رخاں نجر تاباں سرنشین مہوشاں سبحان اللہ جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث قیل و قال بوستان فصاحت کا جمال سبحان اللہ سیدہ آمنہ کے مہکتے لال احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی معزز اور محترم پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پھر ہم ماہانہ درس قرآن کی اس عظیم الشان تقریب میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں لوٹاتا ہوا جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کو بہت زیادہ اکابر اسلاف سے نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت امیر المومنین مولا المسلمین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم ولادت بھی اسی مہینے میں ہے۔ سبحان اللہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی اسی مہینے میں ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کا یوم وصال بھی اسی مہینے میں ہے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی اسی مہینے کی 22 تاریخ کو ہے۔ اور پھر سب سے بڑی نسبت جو اس مہینے کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اسی ماہ کی 27 تاریخ کو
ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا ہوئی ہے۔ ہم نے آج کے اس درس کے اندر جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ موضوع انتہائی حساس ہے اور انتہائی ضرورت کا محتاج ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث اور اکابر علماء کے اقوال کی روشنی میں نے مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ اگر آپ اسلامی بھائی توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز جہاں بیٹھنا بیکار نہیں جائے گا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صحابی ہیں اور آپ کا خاندان بھی صحابی ہے، یعنی آپ خود صحابی ہیں، آپ کے والد حضرت ابو سفیان بھی صحابی ہیں، آپ کی والدہ حضرت ہندہ بھی صحابی ہیں، آپ کے بھائی سیدنا ابو خالد بھی صحابی ہیں، دوسرے بھائی حضرت سیدنا عقبہ وہ بھی صحابی ہیں، آپ کی ہمشیرہ ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ بھی ہیں اور زوجہ مصطفیٰ بھی ہیں۔ آپ کی دوسری بہن سیدہ ام الحکم یہ بھی صحابی ہیں اور آپ کی تیسری بہن سیدہ عزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی ہیں۔ آپ کی جو شان صحابیت ہے، اگر میں اس طرف چلوں تو موضوع مزید لمبا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، قرآن کریم کے اندر کثیر مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے۔ بلکہ قرآن کے جو سب سے اول مخاطب ہیں، جن کو قرآن میں مخاطب کیا گیا ہے وہ صحابہ ہیں۔ قرآن میں جن کے ایمان کو بطور معیار اور کسوٹی کے بیان کیا گیا ہے کہ جن کی طرح کے ایمان کا لوگوں سے تقاضا کیا گیا ہے وہ بھی صحابہ ہیں۔ قرآن صحابہ کی شان میں کہیں فرماتا ہے کہ یہ مومنین ہیں، مسلمین ہیں، متقین ہیں، صادقین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صائمین ہیں، قانتین ہیں، شاکرین ہیں، صابرین ہیں، اسی طرح عابدین، راکعین، ساجدین اور کئی القابات کے ساتھ قرآن صحابہ کرام کو یاد کرتا ہے اور ان کا ذکر فرماتا ہے۔ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت تو یہ ہے کہ آپ سرکار کے صحابی ہیں، اور دوسری نسبت آپ کو یہ حاصل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ دار دو طرح کے ہوتے ہیں، نسبی رشتہ دار اور سسرالی رشتہ دار، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی رشتہ دار بھی ہیں اور سسرالی رشتہ دار بھی ہیں۔ پانچویں پشت میں جا کر آپ کا سلسلہ نسب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب یوں ہے: معاویہ بن صخر بن حرب بن امیہ بن شمس بن عبد مناف، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے وہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔
تو عبد مناف میں جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب آپس میں مل جاتا ہے۔ آپ اپنی والدہ کی طرف سے بھی آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ 5ویں پشت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے۔ یہ آپ کا نسبی رشتہ ہے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور جو آپ کا سسرالی رشتہ ہے وہ تو اتنا قریبی رشتہ ہے کہ آپ کی ہمشیرہ حضرت سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، یعنی آپ سسرالی اعتبار سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی برادر اللہ یعنی کہ سالے لگتے ہیں۔ اور یہ آپ کو دوہرا رشتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور اس رشتے کی فضیلت کو، اس کے مقام کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کلو نسب وسحر ینقطع یوم القیامہ الا نسبی وسحری۔ ارشاد فرمایا کل بروز قیامت وہ دن 50,000 سال کا دن، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برساتا ہوگا، انسان کو برہنہ پا اس زمین پر کھڑا کیا جائے گا، انسان اپنے بدن کے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ پھر اتنے سخت دن کے اندر فرمایا لوگوں کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، باپ بیٹے سے نظریں چرا رہا ہوگا، ماں بیٹی سے دامن بچا رہی ہوگی۔ دنیا میں جو انتہائی ڈاڈے اور گوڑے یار تھے، فرمایا کل بروز قیامت کی سختی اور شدت ایسی ہوگی کہ انتہائی سچے اور پکے یار ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، یار یار کا ہاتھ چھوڑ جائے گا۔ فرمایا وہ دن، وہ قیامت کا دن، وہ ہولناک دن، وہ اتنا خطرناک اور سخت دن کہ جب سارے رشتے چھوڑ جائیں گے، دوست یار چھوڑ جائیں گے، اس دن کوئی رشتہ کام نہ آئے گا۔ لیکن اس قیامت کے ہولناک دن کے اندر بھی اگر کسی کو کوئی رشتہ کام آئے گا تو وہ مجھ محمد عربی کا سسرالی رشتہ بھی کام آئے گا اور نسبی رشتہ بھی کام آئے گا۔ اور یہ جو سسرالی رشتہ ہے اور نسبی رشتہ ہے، یہ دونوں رشتے سرکار فرماتے ہیں کل بروز قیامت بھی کام آئیں گے۔ اور یہ دونوں رشتے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حافظ الحدیث ہیں، مجتہد ہے اور فقہ حنبلی کے بانی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی۔ وہ امام احمد بن حنبل، ان سے آپ کے ایک شاگرد جن کا نام تھا حضرت ابو الحسن عبد الملک بن عبد الحمید میمونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو عبد الملک تھے، ابو الحسن، یہ بھی حافظ الحدیث تھے۔ اور حافظ الحدیث اس بندے کو کہتے ہیں کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 لاکھ احادیث سند اور متن کے ساتھ زبانی یاد ہو، اسے حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ پھر ثقہ بھی ہے، حافظ الحدیث ہونے کے ساتھ ساتھ ثقہ راوی ہے۔ ثقہ راوی وہ ہوتا ہے کہ جس پر محدثین کا اعتبار ہوتا ہے کہ یہ بندہ پرہیزگار ہے، متقی ہے، اس سے حدیث لے لینی چاہیے، ثقہ بھی ہے۔ انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال کیا۔ ان کے سامنے انہوں نے حدیث پڑھی کلو نسب وسحر ینقطع الا نسبی وسحری، یہ حدیث پڑھی اور حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ حضور بتائیں
کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ قال بلا، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کیوں نہیں، یہ حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے۔ اب وہ حضرت عبد الملک بن عبد الحمید میمونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں قلت وَهَذِهِ لِمُعَاوِيَةَ، کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اس حدیث کے اندر آقا کونین نے اپنے سسرالی اور اپنے نسبی رشتہ داروں کی فضیلت کو بیان کیا ہے، تو کیا اس حدیث کی فضیلت میں حضرت معاویہ بھی داخل ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال نعم لہو سحر و نسب، فرمایا کہ امیر معاویہ اس حدیث کے اندر شامل کیوں نہ ہو کہ وہ سرکار کے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں اور نسبی رشتہ دار بھی ہیں۔ یعنی اس حدیث کے اندر آقا کونین نے اپنے سسرالی اور نسبی رشتہ داروں کی بات کی ہے، تو حضرت معاویہ بھی آپ کے سسرالی رشتہ دار ہیں اور نسبی رشتہ دار ہیں، لہٰذا وہ بھی اس حدیث کے اندر داخل ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کی اور بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر دلالت کرتی ہے، اور یہ روایت جو ہے اس کو نقل کیا ہے حضرت امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ یہ ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے الکفایہ فی علم الروایہ۔ یہ جو حضرت حافظ خطیب بغدادی ہیں یہ علم اصول حدیث کے بانی ہیں، بانیوں کے اندر ان کا شمار ہے، اور ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ فوت ہوئے ہیں تو علم اصول حدیث بھی ان کے ساتھ ہی فوت ہو گئے ہیں۔ اتنے بڑے حدیث کے امام تھے، 3 اور 4 صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں، اور فقہی اعتبار سے یہ شافعی ہیں۔ حضرت امام حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ بغداد کے اندر موجود تھے تو اس وقت بغداد کے خطیبوں، بغداد کے واعظین، بغداد کے مبلغین اور بغداد کے علماء کا حال یہ تھا کہ اگر کسی نے حدیث بیان کرنی ہوتی تھی تو وہ اس وقت تک حدیث بیان نہیں کرتا تھا جب تک وہ خطیب بغدادی کو حدیث چیک نہیں کروا لیتا تھا۔ یہ اپنی اس کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی اصحابی ان اللہ اختارنی واختار اصحابی فجعلہم اصحاری وجعلہم انصاری وانہ سیجیء فی آخر الزمان قوم ینتقصونہم الا فلا تناکحوہم الا فلا تنکحوا الیہم الا فلا تصلوا معہم الا فلا تصلوا علیہم علیہم حلت اللعنہ۔ حدیث سن کے سبحان اللہ کہا کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری مخلوق میں سے اپنے لیے چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ کو چن کر ان میں سے بعض کو میرا سسرالی رشتہ دار بنایا ہے اور بعض کو میرا مددگار بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قرب قیامت آنے والے دور میں ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ پر تنقید کرے گی، میرے صحابہ پر اعتراض کرے گی، میرے صحابہ کی تنقیص کرے گی، ان میں نقص تلاش کرے گی۔ فرمایا خبردار
تم ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا، ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا۔ نکاح تو دور کی بات، فلا تنکحوا الیہم، ان کی طرف نکاح کا پیغام بھی نہ بھیجنا۔ پھر فرمایا اور خبردار ان کے ساتھ نمازیں نہ پڑھنا، یعنی ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنا۔ اور الا فلا تصلوا علیہم، ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے صحابہ کو برا کہیں گے، علیہم حلت اللعنہ، ان پر لعنت کرنا بھی جائز ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ میری بات نہیں ہے، یا یہ کسی مفتی کا، کسی عالم کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمایا کہ میرے صحابہ کو اللہ نے میرے لیے چنا ہے، ان کو میرے رشتہ دار بنایا ہے، میرے مددگار بنایا ہے، اور جو ان کو برا کہے گا ان سے بچنا، ان کے ساتھ رشتہ داریاں نہ کرنا، ان کے ساتھ نمازیں نہ پڑھنا، مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھنے بھی نہ جانا، ان پر لعنت کرنا بھی فرمایا تمہارے لیے جائز ہے۔ پھر امام خطیب بغدادی کی ایک دوسری کتاب جس کا نام تاریخ بغداد ہے، تاریخ بغداد یہ وہ کتاب ہے، جب خطیب بغدادی حج پر گئے تھے تو حدیث پاک ہے کہ جب بندہ آب زمزم پیتا ہے تو آب زمزم پینے کے وقت جو دعا مانگے اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے 3 دعائیں کی تھی۔ ایک دعا انہوں نے یہ کی کہ مالک و مولا مجھے تاریخ بغداد لکھنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری دعا انہوں نے یہ مانگی تھی کہ میں جامع المنصور، جو جامعہ تھا، ان کا ادارہ تھا بغداد کے اندر، اس کو علم حدیث سے بھر دوں۔ تیسری دعا یہ کی تھی کہ مجھے حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں مدفن عطا فرما۔ تو فرماتے ہیں ان کی تینوں دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ وہ کتاب تاریخ بغداد، اس کی جلد نمبر 2 کے اندر انہوں نے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ کے استاذ حافظ الحدیث حضرت ابو مسعود معافی بن عمران رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا، یہ کتاب میرے پاس نہیں تھی اس لیے میں نے یہ ڈاؤن لوڈ کی تھی۔ وہ بندہ آیا، اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ یا ابا مسعود اینا عمر بن عبد العزیز من معاویہ بن ابی سفیان، اے ابو مسعود بتائیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا ہے یا حضرت امیر معاویہ کا مقام بڑا ہے؟ ان دونوں میں سے مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے بڑا کون ہے؟ ان دونوں میں زیادہ فضیلت کا حامل کون ہے؟ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جب اس بندے نے سوال کیا تو حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد معافی بن عمران فغاضبا غضبا شدیدا، انتہائی غضبناک ہوئے، بہت زیادہ جلال کیا اس کے سوال پر، اور فرمایا لا یقاس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد، فرمایا کہ آقا کونین کے صحابہ پر غیر صحابی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ایک غیر صحابی ہے اور دوسرا صحابی ہے، تو غیر صحابی کبھی بھی صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکتا، کبھی بھی صحابی کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم معاویہ کے بارے میں پوچھتے ہو؟ فرمایا معاویہ صاحبہ و سہرہ و کاتبہ و امینہ علی وحی اللہ عز و جل، وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوا لی اصحابی واصحاری فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا تم معاویہ کے بارے میں پوچھتے ہو؟ ان کا مقام تو یہ ہے کہ وہ سرکار کے صحابی ہیں، سرکار کے سسرالی رشتہ دار ہیں، کاتب وحی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی وحی پر امین ہے۔
فرمایا تم نے آقا کونین کا فرمان نہیں سنا کہ سرکار فرماتے ہیں دعوا لی اصحابی و اسحاری، او لوگوں میری خاطر، رسول اللہ فرماتے ہیں میری خاطر میرے صحابہ کو چھوڑو، میرے سسرالی رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دو، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ دیکھیں کتنا پیارا ہے، فرمایا میری خاطر، یار اور کچھ نہیں تو میری خاطر میرے صحابہ کو چھوڑو، میرے سسرالی رشتہ داروں کو بھی چھوڑو۔ فمن سبہم، جس نے ان کو برا کہا، جس نے ان کو گالی دی، جس نے ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، فرمایا اس پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اور سارے انسان بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حضرت امام معافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے جو لوگ تھے، اکابر جو تھے، ہمارے اسلاف جو تھے، وہ کتنے خوش عقیدہ لوگ تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کس قدر احترام کرنے والے لوگ تھے۔ ارے بھائی یہی تو وہ لوگ ہیں نا جن کے بارے میں، جن کے راستے پر چلنے کی ہم نماز کے اندر دعائیں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر انعام ہوا ہے، جن کے راستے پر چلنے کی دعائیں مانگو، پھر انہی پر تان و تشنیع بھی کرو، انہی پر تنقید بھی کرو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا عقیدہ اپنے اسلاف جیسا رکھیں، صحابہ کرام، تابعین، مجتہدین، ائمہ دین جیسا اپنا نظریہ رکھیں۔ اور میں بالخصوص یہاں پر مشاجرات صحابہ جو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کے درمیان کچھ معاملات ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، ان پر اپنا اہل سنت و جماعت کا جو ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے آپسی مشاجرات کو چھیڑیں، ان میں گفتگو کریں، لیکن اب یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہم اب تک اپنی عوام کو اس کے بارے میں صحیح رہنمائی نہیں دے سکے، صرف اسی وجہ سے کہ کف لسان واجب ہے، لیکن اس کا نقصان ہوا ہے۔ لوگ دوسروں کی باتیں سن کر اور ان کے ذہنوں کے اندر مختلف قسم کے وسوسے اور وہم پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے میں سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو معاملات ہوئے ہیں ان کے بارے میں اپنا اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاویٰ سے میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم سب کے ذہنوں کے اندر اور دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ جو ہمارے امام نے الفاظ لکھے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں جو لکھے ہیں وہ حق اور سچ لکھے ہیں، اور انہی پر عمل دین اور دنیاوی بہتری اور اخروی نجات کا سبب ہے۔ یہ فتاویٰ رضویہ شریف ہے، اس کی جلد نمبر 29 ہے۔ اس میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مشاجرات صحابہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حضرت مرتضوی یعنی امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جنہوں نے مشاجرات منازعات کیے، حضرت عائشہ صدیقہ ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا دیگر صحابہ کرام ہیں، فرمایا انہوں نے حضرت علی سے جو مشاجرات اور منازعات کیے، ہم اہل سنت ان معاملات میں حق جانب جناب مولا علی مانتے ہیں۔ یعنی ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ان تمام مشاجرات کے اندر حق جو تھا
کسی ادنا صحابی پر بھی طعن جائز نہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، اور صحابیات بھی جنتی۔ اچھا، اب رہی بات یہ کہ بھائی جب حضرت علی حق پر تھے، ان کے مقابل آنے والے خطا پر تھے، تو پھر آپ ان کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ بلکہ انتہائی ٹھوک وجا کے اور شد و مد سے یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ سنی جو ہے یہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے برابر سمجھتے ہیں، جبکہ میں آپ کو امام اہل سنت کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں کہ ہم ان کو برابر نہیں سمجھتے، بلکہ ان دونوں کے درجوں کے درمیان کتنا فرق ہے یہ آپ سنیں حضرت اعلیٰ حضرت کے الفاظ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا رہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو ان کا درجہ ان سب کے بعد ہے۔ یہ پیچھے عشرہ مبشرہ کا ذکر ہوا ہے، دیگر صحابہ کرام کا ذکر ہوا ہے، تو فرمایا امیر معاویہ کا درجہ ان سب کے بعد ہے۔ اگلی بات سنیں، فرمایا اور حضرت علی کے مقام رفیع اور شان منی تک ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں جن ہزاروں ہزار رہوار برق کردار سبار افطار تیز رو تیز گام تھک رہے اور قطع مسافت نہ کر سکے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درجے کے درمیان اتنا فرق ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے درجے سے ہزاروں گھوڑے ہوا کی تیزی سے ہزاروں سال دوڑتے رہے پھر بھی حضرت علی کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا بلند و بالا مرتبہ ان کا، اتنا اعلیٰ مقام ان کا۔ فرمایا برابر ٹھہرانا تو دور کی بات، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے مراتب کے درمیان اتنا زیادہ فرق ہے کہ اگر ایک گھوڑا ہوا کی تیز رفتاری کے ساتھ ہزاروں سال دوڑتا رہے پھر بھی حضرت علی کے مقام رفیع کو نہیں پا سکتا۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہم اہل سنت کے نزدیک حضرت علی کا مقام یہ ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ ساری کائنات میں انبیاء اور رسولوں کے بعد ان تینوں کو چھوڑ کر، یعنی حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی کو چھوڑ کر ان کے بعد ساری کائنات کے اندر، ساری مخلوق کے اندر سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، بلند و بالا جس ہستی کا مرتبہ ہے وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں کہ ان کا مقام تو بڑا اونچا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عام صحابہ کے اندر ہوتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ کے اندر ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مگر فضل صحبت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا جو شرف ہے، فرمایا کہ وہ شرف سعادت خدائی دین ہے، وہ تو خدائی دین ہے۔ اللہ نے حضرت علی کو بھی شرف صحابیت عطا کی ہے اور حضرت امیر معاویہ کو بھی شرف صحابیت عطا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں جس سے مسلمان آنکھ بند نہیں کر سکتے، ان کو جو شرف صحابیت ملا ہے ان سے مسلمان آنکھ بند نہیں کر سکتے، تو ان پر لان تان یا ان کی توہین و تنقیص کیسے گوارا کریں اور کیسے سمجھ لیں کہ مولا علی کے مقابلے میں انہوں نے جو کچھ کیا بر بنائے نفسانیت تھا؟ نہیں، فرمایا وہ بر بنائے نفسانیت نہیں تھا، وہ ان کی اجتہادی خطا تھی۔
فرمایا صاحب ایمان مسلمان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ حضرت علی کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے وہ اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے آئے تھے، نہیں، مسلمان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ پھر ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، اور یہ ہمارے عقیدے کا نچوڑ ہے۔ یہ جلد نمبر 10 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 201 ہے۔ اس میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے مراتب کے حوالے سے جو خوبصورت بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان فرق مراتب بے شمار، فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر بھی کار فجار۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کے درمیان بے شمار مراتب کا فرق ہے، لیکن حق جو تھا وہ حضرت علی کے ہاتھ پر تھا، لیکن حضرت معاویہ بھی صحابی ہیں تو وہ بھی ہمارے سردار ہیں، ان پر تان کرنا، اعتراض کرنا، فرمایا یہ تو فاسقوں اور فاجروں کا کام ہے۔ اور فرمایا کہ جو معاویہ کی حمایت میں معاذ اللہ اسد اللہ کے سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیر لے وہ ناصبی یزیدی۔ فرمایا جو بندہ حضرت معاویہ کی حمایت کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے اور حضرت علی کی فضیلت سے آنکھ پھیر لے، فرمایا وہ ناصبی ہے، وہ یزیدی ہے۔ اور جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت بلا دے وہ شیعی زیدی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ حضرت علی کی محبت میں حضرت معاویہ کی صحابیت کو ہی بھول جائے وہ شیعہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یہی روش آداب بحمد اللہ ہم اہل توسط و اعتدال کو ہر جگہ ملحوظ رہتی ہے۔ فرمایا ہم اہل اعتدال ہیں، میانہ روی کرنے والے ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہر مقام پر ہر جگہ پر یہ روش آداب ہمارے ملحوظ خاطر رہتی ہے کہ ہم نے نہ ان پر تان کرنا ہے اور نہ ان پر تان کرنا ہے۔ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں ان سب کا نظریہ یہ ہے۔ میں جہاں پر آخری اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے میں تھوڑا سا یہ بات بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جنگ صفین ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، اس کا پس منظر کیا تھا، یہ جنگ کیوں ہوئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور پھر اس کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا نظریہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں جب آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو اس وقت ذوالخویسرہ تمیمی جو تھا اس نے آپ سے کہا تھا کہ آپ انصاف کریں، تو آپ نے فرمایا کہ تجھے خرابی ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف کون کرے گا۔ حضرت فاروق اعظم پاس تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو میں اس کا سر اڑا دوں۔ فرمایا نہیں، یہ اکیلا نہیں ہے، ان کی پوری جماعت ہے، ان کا پورا گروہ ہے، اور یہ فرمایا ان کی نشانیاں یہ ہیں، قرآن پڑھیں گے، اتنا زیادہ پڑھیں گے کہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور نمازیں اتنی زیادہ پڑھیں گے کہ تم اے امت تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو تھوڑا سمجھو گے، اتنی نمازیں پڑھیں گے، لیکن فرمایا دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ خارجی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر بھی یہ موجود تھے اور حضرت معاویہ کے لشکر کے اندر بھی یہ موجود تھے۔ جب حضرت عثمان غنی کو انہوں نے شہید کیا ہے تو اس وقت کیونکہ حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان غنی کے رشتہ دار تھے تو وہ ان کے ولی بنے
اور انہوں نے حضرت علی سے قصاص کا مطالبہ کیا کہ آپ حضرت عثمان غنی کے دشمن جو تھے، ان کے قاتل ہیں، ان سے قصاص لے کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ابھی حکومت اتنی مضبوط نہیں ہے، ہم قصاص لینے کی پوزیشن میں ابھی نہیں ہے، آپ کچھ عرصہ انتظار کریں، ہم قصاص لیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اجتہادی خطا ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ آپ کہتے تھے کہ فوراً قصاص لیا جائے، جبکہ حضرت علی کہتے تھے قصاص ابھی کیسے لیں، ابھی تو قاتلین عثمان بھی متعین نہیں ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مسجد کے اندر منبر پہ بیٹھ کے پوچھا کہ بتاؤ عثمان کا قاتل کون ہے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 1000 بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم عثمان کے قاتل ہیں۔ اب فرمایا کیسے ان سے قصاص لیں، ابھی تو قاتلین عثمان متعین ہی نہیں ہوئے، لیکن وہ کہتے تھے کہ جلدی اور فوراً قصاص لیا جائے۔ یہ فوراً قصاص کے مطالبے میں وہ خطا پر تھے اور یہی ان کی اجتہادی خطا تھی۔ پھر اس کے بعد یہ جو خارجی تھے، انہوں نے معاملہ اتنا گڑبڑ کیا اور معاملہ اس قدر حساس ہوا کہ جنگ تک نوبت آ پہنچی۔ جب یہ صفین میں جمع ہوئے تو اس وقت بھی بات مذاکرات کی چل رہی تھی، لیکن یہ جو خارجی تھے انہوں نے دونوں طرف سے حملہ کیا اور جنگ شروع کروا دی۔ انہوں نے حملہ کیوں کیا تھا؟ انہوں نے حملہ اس وجہ سے کیا تھا کہ بات صلح کی طرف جب بڑھی تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ دونوں طرفوں سے ایک ایک ثالث مقرر کرتے ہیں اور اس خانہ جنگی کو بند کرتے ہیں۔ اب جب دونوں طرف سے ایک ایک ثالث مقرر ہوا تو یہ جو خارجی تھے انہوں نے اس ثالث کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے مقابلے میں انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، ان الحکم الا للہ۔ عربی میں ثالث کو حکم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حکم۔ یہ کہنے لگے کہ حکم صرف اللہ ہے، حکم صرف اللہ کے مقابلے میں کسی کو حکم بنانا شرک ہے۔ یہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک ٹھہرانے لگے اور آپ کے خلاف انہوں نے نعرے بازی بھی کی، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، اور باقاعدہ خطبوں کے دوران بھی یہ کھڑے ہو کر نعرے لگاتے تھے، ان الحکم الا للہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے بھیجا، مناظرہ کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں، تلبیس ابلیس کے اندر امام ابن جوزی نے اس سارے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں جب ان کے پاس گیا تو دوپہر کا وقت تھا اور ان کے اکثر لوگ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی نماز پڑھ رہا تھا، اور فرمایا کہ وہ سروں سے گنجے تھے اور ان کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان اس قدر گہرے تھے کہ ان کے ماتھوں پر سجدوں کی وجہ سے زخم پڑے ہوئے تھے، ان کی شلواریں انتہائی اونچی تھیں۔ فرمایا کہ جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ بات کرنے آیا ہوں اس معاملے میں جو امیر المومنین کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو۔ انہوں نے 3 سوال کیے اور آپ نے ان کے جوابات دیے۔ پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کو حاکم بنانے کی بجائے آدمیوں کو، بندوں کو حکم بنا لیا، اور قرآن میں ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کو حکم بنانا یہ شرک ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں قرآن سے ہی یہ ثابت کر دوں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم بنانا شرک نہیں ہے تو کیا تم مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ قرآن سے ثابت کر دیں تو ہم اس کو مانیں گے۔ تو پھر آپ نے قرآن سے ثابت کیا کہ اللہ کے علاوہ بھی حکم بنایا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ آیت کیا تھی؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر میاں اور بیوی آپس میں جھگڑ پڑے، میاں اور بیوی آپس میں جھگڑ پڑے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان دونوں کے درمیان صلح کروانی چاہیے۔ تو کیسے؟ فرمایا فَبْعَثُوا حَكَمًا، فَبْعَثُوا، یہ وہی حکم ہے جس کو وہ کہتے تھے کہ شرک ہے۔ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، فرمایا اگر میاں اور بیوی اگر آپس میں جھگڑ پڑے تو ایک حکم بیوی کی طرف سے اور ایک حکم شوہر کی طرف سے مقرر کرو، وہ ان دونوں کی بات سنے اور ان کے درمیان صلح کروا دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بنانے کا خود حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر قرآن کریم کے اندر ہی فرمایا کہ جب محرم احرام کی حالت میں کوئی بندہ خرگوش شکار کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ کفارہ دے گا۔ کفارہ کتنا دے گا؟ خرگوش کی مثل دے گا۔ عرض کی وہ مثل کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے حکم جو فیصلہ کر دے وہی اس کی مثل ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ دیکھو خرگوش ایک حقیر سی چیز ہے، عام سی چیز ہے، اس کے بارے میں جب حکم بنایا جا سکتا ہے۔ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، عورتوں کے معاملے میں اگر حکم بنایا جا سکتا ہے تو مردوں کے معاملے میں حکم کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ تو اب یہاں پر اس سوال کے جواب میں جب وہ لاجواب ہوئے اور یہ مناظرہ جب ختم ہوا، آگے اور بھی باتیں ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب میں ان کو وہاں سے شکست دے کر واپس نکلا تو 5000 خارجی میرے ہاتھ پر توبہ کر کے وہ بھی میرے ساتھ وہاں سے نکلے تھے۔ ان کی تعداد تھی 12000، ان میں سے 5000 توبہ کر کے میرے ساتھ آ گئے تھے۔ اور اسی وجہ سے حضرت علی نے ان کو وہاں پر مناظرے کے لیے بھیجا تھا کہ شاید کسی کی اصلاح ہو جائے اور وہ بچ جائے گمراہ ہونے سے اور وہ ہماری طرف آ جائے۔ تو 5000 بندہ گمراہ ہونے سے بچ گیا اور وہ آپ کے ساتھ آ گیا۔ اب چلتے ہیں اگلی بات کی طرف۔ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ باغی تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ والے دیگر سارے وہ کیا تھے؟ باغی تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اس معاملے میں کیا کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ باغی ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الحجرات ہے، آیت پارہ نمبر 26 ہے اور اس کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مسلمانوں کے دو گروہ اقتتلوا لڑ پڑے، دو گروہ لڑ پڑے تو فاصلحوا بینہما، ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو، ان دونوں کے درمیان فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان مسلمان گروہوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر باغی ہو جائے، بغاوت اختیار کر لے، فرمایا اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں۔ آیت کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی گروہ سلطان اسلام کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ فرمایا فَقَاتِلُوا حَتَّى تَبْغِي فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، فرمایا ان سے لڑو، ان سے لڑو گے یا تو وہ مارے جائیں گے یا پھر توبہ کر کے حاکم اسلام کے ماتحت ہو جائیں گے۔ یہ دو ہی صورتیں ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ فرمایا ان سے لڑو، یا تو قتل کر دو ان کو، یا پھر وہ توبہ کر کے حاکم اسلام کے تحت آ جائیں۔ تو یہ ان کا انجام ہے، یہ دو صورتیں ہیں۔ اب دیکھیں فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ باغی ہو گئے تھے۔ اگر امیر معاویہ باغی ہوتے تو حضرت علی سے بڑا کون ہے جو قرآنی احکامات پر عمل کرنے والا ہو؟ اگر وہ باغی ہوتے تو حکم مقرر نہ کیے جاتے، صلح کروانے کے لیے بندے مقرر نہ کیے جاتے، بلکہ حکم قرآنی پر عمل کر کے ان کے ساتھ قتال کیا جاتا، یا تو ان کو قتل کر دیا جاتا یا پھر ان کی توبہ کروائی جاتی۔ جبکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ صلح ہوئی ہے، جبکہ اسی مقام پر وہ جو خارجی تھے وہ نہروان کے مقام پر مقیم تھے۔ حضرت علی نے حضرت امام حسن کو سپہ سالار بنا کے بھیجا اور پھر خود بھی گئے ہیں، فرمایا کہ وہ نہر کراس نہ کرنے پائے، ان کو قتل کرو، وہ باغی ہیں، امیر المومنین کو مشرک ٹھہرا رہے ہیں، وہ باغی ہیں، ان کو قتل کرو۔ تو جب ان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے تو وہ سارے مارے گئے ہیں
صرف ان میں سے 12 افراد بھاگ کے انہوں نے جان بچائی ہے۔ یہ قرآنی حکم ہے کہ جب کوئی گروہ بغاوت کرے تو اس کو مارو۔ ان سب کو مارا ہے، اور جب ان کو مارا ہے نا، ان کا حال یہ تھا، قرآن پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، جیسے میں نے ابھی بیان کیا۔ حضرت امام حسن و حسین جیسی شخصیات کو ان کے قتل پر تردد ہوا۔ حضرت علی سے کہتے ہیں ہم نے یہ کیا کیا، اتنے قرآن پڑھنے والوں کو مار دیا، اتنے نماز پڑھنے والوں کو مار دیا۔ فرمایا ٹھہرو، ان کی لاشیں چیک کرو، دیکھو کیا ان کے اندر ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کا ہاتھ عورتوں کے پستان کی طرح ہے؟ دیکھو ذرا۔ تلاش کیا، وہ بندہ نہ ملا، اور پریشان ہوئے۔ فرمایا دیکھو اگر تو وہ بندہ ان کے اندر موجود ہے تو میرے دوستوں یا میرے لشکریوں، تم نے روئے زمین پر سب سے بری قوم کو مارا ہے، اور اگر وہ بندہ موجود نہیں ہے تو پھر بات واقعی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ پھر حضرت علی خود بھی ان کے ساتھ مل کے تلاش کرنے لگے۔ پھر آخر کار وہ بندہ مل گیا جس کا ہاتھ پستان کی طرح تھا۔ حضرت علی نے اس پر کلمہ شکر ادا کیا۔ فرمایا میں نے آقا کونین سے خود سنا تھا کہ وہ بندہ، وہ قوم جس میں ایسا شخص ہوگا کہ جس کا ہاتھ وہ پستان نما ہوگا، جب تم انہیں دیکھو تو ان سے لڑو، تو ان سے لڑے۔ اور پھر یہ جو کہا جاتا ہے حدیث عمار کے حوالے سے، بخاری شریف کے اندر جو حدیث ہے کہ حضرت عمار سے سرکار نے فرمایا کہ عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت عمار کو قتل کرنے والا باغی گروہ بھی خارجیوں کا ہی تھا، وہ گروہ جو حضرت علی کے لشکر میں بھی تھا اور حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں بھی تھا، وہی خارجیوں کا باغی گروہ تھا جنہوں نے حضرت عمار کو قتل کیا تھا۔ سرکار دو عالم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تمہیں قتل کرنے کے بعد باغی ہوں گے، فرمایا وہ پہلے ہی باغی ہوں گے، وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، تم ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوگے، وہ تمہیں قتل کرے گا۔ تو وہ باغی ہی تھے، یہ خارجی ہی تھے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے تھے کہ بھائی امیر المومنین مشرک ہو گئے ہیں، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے بندے کو حکم بنا لیا ہے، لہذا جو ان کی طرف حمایت کرے گا تو وہ مشرکوں کی حمایت کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے ہی حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا، اور یہی وہ باغی گروہ تھا۔ اس پر اور بھی بہت زیادہ کلام کیا جا سکتا ہے۔ اس پر تو یہ بھی کلام ہے کہ یہ جو حضرت عمار والی حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر، پرانے جو نسخے ہیں بخاری شریف کے اور معتمد نسخے جو ہیں، جو کلمی مخطوطے ہیں، ان کتابوں کے اندر، ان بخاری کے نسخوں کے اندر جہاں پر حدیث عمار آئی ہے، وہاں پر یہ فیات الباغیہ والے الفاظ ہی موجود نہیں ہیں، ان میں یہ الفاظ ہی موجود نہیں ہیں، یہ راوی کا اپنا خیال ہے۔ خیر اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب جنگ صفین کے اندر یہ معاملہ ہوا تو یہ درمیان میں خارجی لوگ تھے جنہوں نے فتنہ پلایا اور جنگ شروع کروائی۔ پھر بعد میں جب صلح ہوئی، بعد میں صلح بھی ہوئی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اس صلح پر قائم بھی رہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اجتہادی خطا ہے، میں تھوڑا سا آخری بات یہ بھی کرتا جاؤں کہ یہ اجتہاد کیا ہوتا ہے، یا اجتہادی خطا کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، وہ جلد نمبر 2 تھی، میں وہ ساتھ نہیں لے کر آیا، دوسری جلد کے اندر حدیث پاک ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران۔ فرمایا کہ جب حاکم فیصلہ کرتا ہے اپنے اجتہاد کے ساتھ، یعنی کسی معاملے کے اندر وہ سوچ و بچار کرتا ہے کہ کام یہ کرنا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے، دونوں ہی کام ہیں، دونوں ہی ہو سکتے ہیں، ایک دلیل سے 2 مسئلے ثابت کیے جا سکتے ہیں، یہ والا کروں یا یہ والا کروں۔ فرمایا وہ اپنے اجتہاد سے، غور و فکر سے ایک مسئلہ ثابت کرتا ہے۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو اس نے صحیح مسئلہ ثابت کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ اگر اس نے صحیح مسئلہ ثابت کیا تو فلاح اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور اگر اس نے وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، اگر اس نے اجتہاد کیا ہے اور غلطی کر دیا ہے تو فلاح اجر، پھر بھی اس کے لیے 1 اجر ہے، پھر بھی اس کے لیے 1 اجر۔ دیکھیں قرآن پاک کے اندر پہلے سپارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت کے اندر مکین کیا تو ان سے فرمایا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، تم دونوں جنت میں رہو، اس کے پھل کھاؤ،
لیکن اس درخت کے پاس مت جانا، لا تقربا، نہ جانا. یہ جو نہیں تھی حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر اجتہاد کیا تھا کہ یہ نہیں تحریمی ہے یا تنزیہی ہے، کہ بھائی اس کے درخت کے پاس جانے سے جو منع کیا گیا ہے اس کے ممانعت حرام کی حد تک ہے یا ویسے مکروہ تنزیہ کی حد تک، کہ مناسب یہ ہے کہ نہ جانا. وہ سمجھے کہ یہ ہے کہ مناسب یہ ہے کہ اس کے قریب نہ جانا، اور انہوں نے وہ درخت سے پھل کھا لیا. یہ ان کی اجتہادی خطا تھی جس کی بات کی جاتی ہے. اجتہاد کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، قرآن کریم کے اندر وہ بھی موجود ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد تھے، یہ بھی مجتہد تھے. بخاری شریف کے اندر یہ بھی حدیث پاک موجود ہے. میں یہ دو باتیں کر کے بس گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر جب کتاب المناقب کے اندر صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے تو ان کے ذکر کی جو فصل ہے اس کے شروع میں بابو مناقب فلاں یا بابو فضائل فلاں کہہ کے فصل شروع کی ہے. لیکن حضرت امیر معاویہ کا جب نام لیا تو اس وقت یہ نہیں کہا کہ بابو فضائل معاویہ یا بابو مناقب معاویہ، بلکہ کہا بابو ذکر المعاویہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کے پاس حضرت امیر معاویہ کی شان میں کوئی حدیث ہی نہیں تھی، اس وجہ سے انہوں نے ان کے نام کے ساتھ فضائل کا لفظ ذکر نہیں کیا بلکہ ذکر کیا، ذکر معاویہ. تو دیکھیں بخاری شریف کے اندر ہی حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرنے سے پہلے حضرت عباس کا ذکر کیا ہے. سرکار کے چچا ہے، اہل بیت میں سے ہے، سرکار کے اپنا خون ہے. ان کے فضائل پر بخاری کے اندر حدیثیں موجود ہیں. ان کے فضائل کی جو فصل ہے وہ ذکر کرنے سے پہلے آپ نے کہا کہ بابو ذکری عباس ابن عبد المطلب. یہاں پر بھی یہ نہیں کہا کہ بابو فضائل عباس ابن عبد المطلب، بلکہ ذکر عبد المطلب عباس ابن عبد المطلب کا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ صحابی رسول ہے، ان کے ذکر سے پہلے بھی بابو فضائل طلحہ نہیں کہا، بابو ذکر طلحہ کا ہے. پھر اس کے بعد صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحار ہیں، سسرال والے ہیں، ان کے بارے میں کتنی احادیث ہیں. میں نے ابھی ایک حدیث آپ کو سنائی بھی تھی شروع میں. ان کے بارے میں بھی جب آپ نے فصل قائم کیا تو کہا بابو ذکری اصحار النبی جی، بابو فضائل اصحار النبی جی نہیں کہا، یا بابو مناقب اصحار النبی نہیں کہا. اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مقام، ان کی عظمت جو تھی اس کے کیا کہنے، کتنی احادیث ان کی شان میں مروی ہیں. ان کے بارے میں جب آپ نے ان کا ذکر شروع کیا تو اس وقت بھی کہا بابو ذکری اسامہ، فضائل نہیں کہا یا مناقب نہیں کہا. اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ کے بارے میں بھی ایسا ہی کہا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی گواہی کو سرکار نے 2 گواہیوں کے برابر شمار کیا، ان کے ذکر بھی کے وقت بھی بابو ذکری حذیفہ بن یمان کا ہے. پھر اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ کا ذکر کیا آپ نے کہا بابو ذکری معاویہ. اب اس فصل کے اندر آپ حدیثیں کون سی لے کر آئے ہیں؟ سبحان اللہ. ان حدیثوں کو بیان کرنے والا بندہ کون ہے؟ سرکار کا چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس، حبر الامہ، سید المفسرین، جنہوں نے 2 مرتبہ سرکار کے سینے لگنے کا شرف حاصل کیا ہے. سرکار نے ان کو سینے سے لگا کے دعائیں دی ہیں، یا اللہ میرے عبداللہ کو قرآن کا علم سکھا، کتاب کا علم سکھا. وہ عبداللہ بن عباس ان کے غلام تھے جن کا نام ہے ابن ابی ملیکہ. یہ بخاری شریف کے اندر ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے او تارا معاویہ بعد العشاء برکعۃ وعندہ مولا بن عباس فاتا ابن عباس فقال دعہ فإنہ قد صاحب رسول اللہ. کہتے ہیں کہ وہ ابن ابی ملیکہ جو تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 1 وتر پڑھا ہے. کتنے وتر پڑھے ہیں؟ 1 رکعت پڑھی ہے وتروں کی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ امیر معاویہ وہ 1 وتر پڑھتے ہیں؟
تو حضرت ابن عباس نے کہا دعہ، چھوڑ دو، ان پر بات نہ کرو، وہ تو رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ پتہ چلا کہ ابن عباس بھی مانتے تھے کہ امیر معاویہ رسول اللہ۔ اگلی روایت کے اندر وہی ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا حل لکا فی امیر المومنین معاویہ، آپ کا امیر المومنین معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ فقیہ ہے، مجتہد ہے، ان کو چھوڑ دو، وہ مجتہد ہیں، وہ اپنے اجتہاد کے ساتھ 1 رکعت پڑھ رہے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ پھر اس کے بعد تیسری حدیث پاک اسی باب کے اندر امام بخاری لائے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بندوں کو دیکھا کہ وہ نماز عصر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، تو حضرت امیر معاویہ نے ان سے کہا کہ انکم لا تصلون صلاۃ، یہ تم عصر کے بعد کون سی نماز پڑھتے ہو؟ لقد صحبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں تحقیق ہم رسول اللہ کے صحابی ہیں، ہم رسول اللہ کے، ہم نے رسول اللہ کی صحبت پائی ہے۔ فما رأیناہ یصلیہما وَلَقَدْ نَهَا عَنْهُمَا یعنی الرکعتین بعد العصر، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کی صحبت پائی ہے اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ عصر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے سے منع کیا کرتے تھے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جید صحابی آپ کو فقیہ مان رہے ہیں، آپ کو صحابی مان رہے ہیں، امیر المومنین مان رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنا جو نظریہ ہے وہ سیدھا رکھیں اور اپنے اسلاف کے نظریات پر چلنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ اس پرفتن دور کے اندر امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت حضرت ابو بلال محمد الیاس اتار قادری متعنا اللہ بطول حیاتہ ہی اسی سوچ اور فکر کو لے کر ان کا پلیٹ فارم آپ کے سامنے ہے، چاہے مدنی مذاکرہ ہو، چاہے مدنی قافلہ ہو، چاہے اجتماع ہو، چاہے کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی اجتماع ہو، اس کے اندر یہی سوچ اور فکر کار فرما ہوتی ہے کہ یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عامل بن جائے۔ آج دیکھیں معراج کا مہینہ ہے اور شب معراج آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے خاص تحفہ امت کے لیے دیا گیا وہ کیا تھا؟ اونچی بولے ذرا، کیا تھا؟ بھئی رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے، اللہ کا دیدار کیا ہے، اور نماز کے معاملے میں حضور فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی نماز مومن کی اور ہم معراج سے دور بھاگتے ہیں، ہم معراج سے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے خاص تحفہ ملا نماز، پھر وہ بھی 50، پھر کم ہوئی، پھر کم ہوئی، کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی۔ فرمایا پڑھیں گے 5 لیکن ہمارے پاس کتنی لکھی جائیں گی؟ 50۔ 5 ہے اور ادھر 50۔ آپ سوچیں نا کہ اگر 50 کی 50 ہی فرض رہتی تو کیا ہونا تھا؟ پھر تو دنیا داری کے کام بند ہو جانے تھے سارے، پھر تو بس نماز ہی پڑھنی تھی اور کوئی کام ہی، کسی کام کا موقع ہی نہیں ملنا تھا۔ لیکن سرکار کا کرم دیکھیں، اللہ نے کتنا فضل فرمایا کہ 5 رہ گئی، اور وہ بھی اگر نماز کو سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی مانتا ہے، نماز کو مومن کی معراج بھی سمجھتا ہے، پھر بھی نہیں پڑھتا۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ کا ایک معنی رحمت، صلاۃ کا ایک معنی ہے دعا، صلاۃ کا ایک معنی درود بھی ہے۔ نماز ان تمام چیزوں کی جامع ہے۔ نماز کے اندر رحمت بھی ہے، نماز کے اندر درود بھی ہے، نماز کے اندر دعا بھی ہے، نماز ذکر کے تمام طریقوں پر مشتمل ہے۔ ذکر جلی ہوتا ہے، بلند آواز سے کیا جاتا ہے، ذکر خفی ہوتا ہے، دل میں کیا جاتا ہے۔ نماز کے اندر ذکر جلی بھی ہے، نماز کے اندر ذکر خفی بھی ہے۔
جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ بیک وقت ایسا کام کرے کہ وہ درود بھی پڑھ رہا ہو، اس پر رحمت بھی نازل ہو رہی ہو، اور وہ دعا بھی کر رہا ہو، وہ ذکر جلی بھی کرتا ہو، ذکر خفی بھی کرتا ہو، اسے چاہیے کہ نماز پڑھے۔ جب نماز پڑھے گا ذکر جلی بھی ہوگا، ذکر خفی بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی اور درود بھی ہوگا۔ تو نماز بھی پڑھا کریں گے، مسجد ہم نے یہ بات کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔